بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پہ گفتگو کروں گا وہ خوش نصیب خواتین کہ جنہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی، یا جنہوں نے ہمارے نبی کی پرورش کی اور جن کو ہمارے نبی کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا، ان 4 معتبر اور مبارک خواتین کا ذکر ہم کریں گے، اور انشاءاللہ آج ہم ان کے حالات زندگی کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اور جو حضور ان سے محبت فرماتے، حضور ان کو انعام و اکرام سے نوازتے، اس کا ہم آج ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے میں سیکون وائز ذکر کروں گا تاکہ جس نے حضور کو سب سے پہلے دودھ پلایا سیکون کے ساتھ میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کروں گا۔ حضور کی جب ولادت باسعادت ہوئی، حضور سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے شکم اطہر سے جب منصہ شہود پہ تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، تو سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کا اس وقت آپ کو دودھ مبارک نہیں آ رہا تھا، تو سب سے پہلے حضور نے جن کا دودھ مبارک نوش فرمایا وہ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ یہ وہ خوش نصیب بی بی ہے جو اس وقت حضور پاک کے حضرت آمینہ کے پاس موجود تھی، یعنی جب حضور دنیا میں تشریف لا رہے تھے یہ خوش نصیب خاتون اس وقت وہاں موجود تھیں، اور انہوں نے جا کے سب سے پہلے ابو لہب کو کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں بھتیجا عطا کیا ہے، تو اس نے اس طرح انگلی کے اشارے سے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ تو یہ بیسیکلی جو حضرت ثویبہ تھیں یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اس کے گھر میں کام کرتی تھی، اس کی بیوی کی خادمہ تھی، تو یہ وہاں موجود تھیں۔ تو انہوں نے پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی ان کو سعادت حاصل ہوئی۔ اس خوش نصیب بی بی نے حضور پاک کو بھی دودھ پلایا، حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا، حضرت عباس کو بھی دودھ پلایا، اور حضرت جعفر طیار کو بھی دودھ پلایا۔ یعنی وہ خوش نصیب عورتیں جنہوں نے حضور کو بھی دودھ پلایا، اور حضور کے کئی چچاؤں کو بھی ان کو دودھ پلانے کی سعادت ملی، اور انہوں نے حضرت عبد المطلب کی بھی زیارت کی ہے۔ تو انہوں نے دودھ پلایا، اور پھر یہ وقتاً فوقتاً آتی رہتی اور ملتی رہتی۔ تو حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد بھی یہ حضور سے وابستہ رہیں، اور حضور کی یہ دلجوئی فرماتی، اور جب بھی حضور ان کو یاد فرماتے تو یہ آ جاتی، اور پھر جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو یہ ایمان بھی لائیں، سابقون اولون میں سے ہیں۔ اور جب ابو لہب کو پتہ چلا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ حضرت ثویبہ پہ ظلم کرتا، اس کی بیوی ام جمیل آپ کو کانٹوں کی چھڑی کے ساتھ مارتی کہ جس سے آپ کا جو جسم مبارک تھا وہ لہو لہان ہو جاتا، یعنی آپ کے سارے جسم پہ جیسے نشان ہوتے ہیں، جیسے کسی چیز سے داغا جاتا ہے، یعنی وہ آپ کو کوئلوں کے ساتھ آپ کو جلاتی، وہ بدبخت خاتون۔ مگر اللہ نے آپ کو استقامت عطا فرمائی اور آپ نے ہمت سے کام لیا، اور اس وقت آپ کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، آپ بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، مگر آپ کے پایا لغزش میں کبھی بھی کیا کہتے ہیں کہ اس میں ہلچل نہیں ہوئی، اور آپ استقامت کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ آپ کھڑی رہیں۔ اور جب پھر حضور جب مکہ سے مدینہ منورہ جانے لگے تو تب بھی یہ روایات میں ہے کہ یہ حضور کے قریب تھیں، اور حضور ان سے بڑی محبت اور شفقت فرماتے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان خواتین کا جو خواتین کا درس جہاں پہ ہوتا تھا، جس میں حضرت ختیجہ، حضرت ام سلمہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ بنت اسد، ان میں یہ خوش نصیب بیوی بھی تھی جو ارینجمنٹ کے معاملات کو دیکھتی تھیں۔ اس کے بعد یہ تقریباً جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو حضور نے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئیں، مگر ان کی فیملی مکے میں تھی، ان کے جو شوہر تھے وہ مکے میں تھے، ان کو بھی زد و کوب کیا گیا، ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا، ان کے بچے تھے، اس لیے یہ مدینہ منورہ تشریف نہ لا سکیں حالات کی وجہ سے، کفار کے ظلم کی وجہ سے۔ اور پھر اسی اثناء میں 7 ہجری جب حضور خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضور کو پھر اطلاع ملی بعد میں کہ ایسے حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا ہے، اور غالباً اس وقت ان کی عمر بہت 80 یا 82 سال کے قریب ان کی عمر تھی، اور حضور کو بہت رنج ہوا، چونکہ اس وقت حالات ایسے تھے، حضور مکہ نہیں آ سکتے تھے، وہ مدینہ نہیں آ سکتی تھیں، اور حضور نے ان کے لیے وہیں پہ دعا فرمائی، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ میری وہ ماں ہے کہ جس نے مجھے دودھ پلایا
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے۔ تو یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں، ان کا جو مزار مبارک ہے، جو قبر ہے، وہ جنت المعلیٰ میں ہے، یعنی جس احاطے میں حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مدفن ہے، اسی میں حضرت ختیجہ کے قدموں والی طرف کچھ قبریں ہیں، اونچائی پہ وہ قبریں ہیں۔ بیسیکلی وہاں پہ گنبد تھے، مگر جب گنبد گرائے گئے تو قبروں کا لیول وہی تھا، وہیں پہ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب بی بی کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔